السلام علیکم ناظرین، آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرعون کی لاش کے اوپر ہر سال جو ہے نا چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں، اور کیا فرعون کے جو ناخن اور بال ہیں وہ ہر سال، ہر دن، ہر مہینے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ تو بیٹا کسی طریقے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ ناظرین، اس چینل کے کیا اوپر ہم فرعون کے آپ تمام بال دوستوں اور کے لیے اسی ناخن طرح کی ویڈیو بڑھتے لاتے ہیں؟ رہتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے فرعون یہی کی گزارش ہے لاش کہ اس چینل کو کب، سبسکرائب کر کے کیسے ساتھ اور دیے گئے کہاں گھنٹی کے سے بٹن ملی؟ کو ضرور دبائیں، اور فرعون کا اگر ویڈیو آپ کو پاسپورٹ اچھی لگے کب تو اس اور ویڈیو کیوں کو اپنے بنایا گیا؟ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ضرور یہ کریں۔ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ لیکن کا ناظرین ذکر اسی طرح ہی ہے، تفصیل کیونکہ سے ہمیں بھی ملتا نہیں ہے کہ پتا اللہ تھا کے کہ جو ہے نا پیغمبر فرعون کی لاش کے حضرت ساتھ جو ہے نا موسیٰ کیا علیہ کیا جاتا ہے، اور نبینا ان کے علیہ ساتھ جو ہے نا السلام اور مرنے کے بنی بعد کیا کیا اسرائیل جاتا تھا۔ قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے اسی طرح یہ انجام کے ناظرین، بارے کیونکہ میں ہمیں بھی ایک نہیں پتا بہت کہ ہی اس کے بعد جو عجیب ہے نا کیا بات ہوا تھا۔ تو لکھی اس گئی ویڈیو میں تھی بنے رہیں اور اینڈ جس کی تک اس کسی ویڈیو کو کو سمجھ ضرور نہیں دیکھیں، تھی۔ کیونکہ قرآن اس ویڈیو پاک میں کی ہمیں سورہ یہی دیکھنے یونس کو کی ملے گا کہ آیت ان کے نمبر ساتھ کیا 92 ہوا میں تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، اسی طرح یہ ناظرین، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ تشریف وسلم، لائے۔ جو بھائی ناظرین ان پر مسلمان ہیں نازل اور یہ ہونے ویڈیو والی دیکھتے ہیں، ان سے آخری یہی کتاب گزارش ہے کہ قرآن ساتھ ساتھ مجید درود پاک بھی فرقان پڑھتے رہے حمید ہمارے میں آقا کے اوپر، فرعونوں کے قصے اور ویڈیو بڑی بھی تفصیل اینڈ کے تک ساتھ ضرور بیان دیکھیں۔ کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔
नाजरीन, अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर ये देखें उसका नाज़रीन, नाम फिरौन लिखा की हुआ लाश भी था। मिल गई। साथ उन साथ आप मम्मियों को देखते हैं कि माहिरीन इसके साथ आगे काहिरा क्या ले हुआ। गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ जाने लगे। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तय जमी हुई थी। उस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया और उस सिलसिले में फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने के लिए फिरौन की मम्मी यानी उस लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर दाखिले के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी था। ज़ेरे नज़र तस्वीर में आप उस वक्त का बनाया हुआ फिरौन का पासपोर्ट देख रहे हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मूरस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम देखें आज़ा नाज़रीन, का डॉक्टर मूरस जो बारीक थे बीनी उन्होंने से इसकी जायजा लिया सरबराही गया की थी और तो देखते हैं कि मालूम उन्होंने हुआ कि इसके साथ उसकी क्या लाश किया था। और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और उसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मूरस के लिए हैरान कुन बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयात 90 ता 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का हुनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़े था। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, मकाम और मर्तबा है कि उसने फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को क़यामत तक निशान इबरत बना दिया। फ़िरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है, लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसकी नाश पर गोश्त बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उसी म्यूज़ियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको दोबारा शीशे में रखा जाता है। नाजरीन, फ़िरौन की लाश के बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत। वो लगता नहीं कि ये 3,500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में फ़र्क होता है।
ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلی اللہ 2000 علیہ سال کا فرق وسلم۔ ہے۔ ناظرین ساتھ ساتھ میں درود پاک بھی تمہارے پڑھتے رہیں، جسم جب کو بھی ہمارے آقا و مولا نجات کا دوں نام گا ہے تو آپ اور درود لوگوں ضرور کو پڑھا کہوں کریں۔ گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا، جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ فرعون کی لاش جو ہے نا کس طرح وہ پڑی ہے ایک میوزیم کے اندر، اور ہر سال اس کے جو ہے نا ناخون، بال اور جسم کا گوشت بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، کہ سب لوگ میری ہی پوجا کریں۔ تو ناظرین، اس کے اوپر ہمارے جو ہے نا اللہ عز و جل نے اسے ایسی موت دی سمندر کے اندر، اور جو ہے نا آج تک وہ ایک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں، سمندر کے اندر اسے موت آئی تھی، اور سمندر کے اندر موت آنے کی وجہ سے اس کی جو ہے نا لاش کے اوپر سمندری جو ہے نا نمک کی ایک تہ جم گئی تھی، اور اس کے جو ہے نا باوجود وہ جو تھے لوگ جنہوں نے فرعون کی لاش کو پہچانا اور سمندر سے اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے وہ تہ نہیں اٹھائی، اور اسی طرح ہی اسے جو ہے نا ممی بنا کر ایک جو ہے نا بدھ کے اندر رکھ دیا اور اسے جو ہے نا بالکل ختم کر دیا۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کسی آنے والے دور میں جو ہے نا اسے دوبارہ سے نکالا جائے گا اور جو ہے نا اسے رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے اور اسے قیامت تک نشان عبرت بنائیں گے، تو اسی طرح ہمارے اللہ عز و جل کا جو ہے نا وعدہ سچا ہوا، اور آج بھی دیکھیں کہ فرعون کی لاش ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور کس طرح جو ہے نا ہر سال اس کی جو ہے نا لاش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کے اندر، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی ضرور آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔ اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کریں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کا حافظ ہونے کے بانو۔ اللہ حافظ۔